السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں عمر مصطفی. محمدی مسجد پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہیں محمد رومان مصطفی. السلام علیکم رومان بھائی, کیسے ہیں مزاج آپ کے؟ جی وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک. تو پھر آج کے ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ضرور, شروع کرتے ہیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات کے بارے, یعنی ان کی 8 سال سے پہلے کی زندگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بہت سادہ اور معصومانہ تھا, لیکن اس کے اندر ایسی خوبیاں اور واقعات شامل ہیں جو ہمیں ان کی عظمت اور شخصیت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے صرف چند دن انہیں خود دودھ پلایا. پھر عرب کے اس وقت کے رواج کے مطابق انہیں ایک دائی کے سپرد کر دیا گیا. تو آئیے رومان بھائی سے آگے تفصیلات جانتے ہیں. رومان بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ دائی تھی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا شرف ملا. حضرت حلیمہ نے جب پہلی مرتبہ حضور کو دیکھا تو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ حضرت حلیمہ نے جب پہلی دفعہ حضور کو دیکھا تو وہ خود حیران ہو گئی کہ کیسے اس ننھے بچے کی برکت سے ان کی اونٹنی کا دودھ بڑھ گیا اور قافلے کی سواری بھی تیز ہو گئی. رومان بھائی, یہ سواری کی تیز ہونے والا واقعہ یہ کون سا واقعہ؟ یہ بڑا معروف و مشہور واقعہ ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ حضور کو لینے آ رہی تھی تو ان کی سواری بہت کمزور سی لاغر سی تھی. آتے ہوئے وہ قافلے میں سب سے آخر میں تھی کیونکہ ان کی سواری جو بہت کمزور تھی. لیکن جب واپسی پہ حضور اسی اونٹنی پر سوار ہوئے تو اب وہ اونٹنی جو سب سے آخر پر تھی وہ سب سے پہلے نمبر پر ہو گئی. تو حلیمہ سعدیہ کی ہم جولیوں نے سوال کیا کہ حلیمہ کیا تم نے سواری تبدیل کی ہے؟ آتے ہوئے تو بہت سلو چل رہی تھی, واپسی پر تو اس کی سپیڈ ہی نہیں پکڑی جا رہی. تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ سواری تو نہیں میں نے چینج کی, ہاں لیکن سوار تبدیل کر لیا ہے. اسی ننھے بچے کی برکت سے میری سواری پہ اتنی جان آ گئی ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, کیا بات. یقیناً یہ حضور ہی کی برکت تھی کہ اس اونٹنی میں اتنی جان آ گئی, اتنی طاقت آ گئی. واقعی یہ تو ایک بڑا ہی عظیم و شان معجزہ. اچھا یہ بتائیں کہ حضرت حلیمہ کے گاؤں پہنچنے کے بعد بھی یہ برکتیں جاری رہیں؟ جی بالکل, ان کے گاؤں پہنچنے کے بعد بھی یہ برکتیں جاری رہی. بہت سے معجزات کا وہاں پر ظہور ہوا. ان کا علاقہ جہاں ہر وقت قحط کا سما رہتا تھا وہ بارشوں اور سبزے سے بھر گیا, ہر طرف چراغاں ہو گیا, ان کے جانور پھلنے پھولنے لگے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں شروع سے ہی ایسی خوبیاں تھی جو ان کی نبوت کی نشانیاں تھیں. جی بالکل, کیوں نہ ہو. حضرت حلیمہ خود فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی دوسروں سے الگ اور ممتاز تھے. ایک اور اہم واقعہ ہے جو چراغ والا ہے, جس میں عورتوں نے حضرت حلیمہ سے سوال کیا کہ حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ تو رات کے وقت بھی دیا نہیں بجھا کر سوتی. یہ والے واقعے کے بارے میں تو تھوڑا سا بتا دیں. جی جب حضور حضرت حلیمہ کے گھر تشریف لائے تو حضور کے نور کی اتنی روشنی ہوئی کہ باقاعدہ حضرت حلیمہ کی ہم جولیوں نے آ کر سوال کیا کہ حلیمہ کون سا ایسا خزانہ تیرے ہاتھ لگا ہے جو تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ تو راتوں کو بھی دیا نہیں بجھا کر سوتی. شاید انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا جیسے آج لوگ بجلی کے بلوں سے اتنا تنگ ہیں کہ وہ راتوں کو سوتے ہوئے لائٹ آف کر کے سوتے ہیں. شاید انہوں نے بھی کہا ہو کہ کہیں بجلی کا بل زیادہ نہ آ جائے. جی ہو سکتا ہے کہ یہی ہو. تو حضرت حلیمہ نے اس کے بجائے کہ وہ جواب دیتی اپنی ان سہیلیوں کو ساتھ لیا اور گھر لے گئی. اور حضور اس وقت پنگورے میں آرام فرما رہے تھے اور حضور کی طرف اشارہ کر کر کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے ہم نے سارے دیے ہی توڑ دیے ہیں. سبحان اللہ, دیے کی ضرورت اور نہ مشعل کی حاجت. عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ, بڑی توقیر تو نے پائی حلیمہ, بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی, اسے جب پیاس لگتی تھی تو لبوں کو چوم لیتی تھی. بخت تیرے, مقدر تیرے حلیمہ سعدیہ. اللہ اکبر. کہتی ہے ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. کیا چراغ جلانا ہے, کیا بتی روشن کرنی ہے, جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے سارے دیے ہی توڑ دیے ہیں, اسی کی روشنی میں زندگیاں گزار رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا حضرت حلیمہ کی تو بات ہو گئی,
حضرت شیما کی بات تو بتائیں، جو حضور کی رضائی بہن ہے، وہ جو ان کے گاؤں میں روزانہ مناظرہ ہوا کرتا تھا کہ کس کا بھائی زیادہ سونا ہے، وہ والا واقعہ کیا ہے، وہ تو ذرا بتائیں۔ جی جب شام کا وقت ہوتا دیہاتوں میں تو بہنیں اپنے ویر اٹھا کر باہر کھلی جگہوں پر کھلے میدانوں میں لایا کرتی تھی۔ دیہاتوں میں دائرے ہوا کرتے تھے، وہاں لے کر آیا کرتی تھی، اور بہنوں میں باقاعدہ مناظرے ہوا کرتے تھے۔ ہر بہن کا یہ خیال ہوتا تھا کہ میرے ویر جیسا سونا کوئی نہیں۔ جی بالکل، ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو بہنیں اپنے ویروں پر قربان جاتی اور کہتی میرا ویر زیادہ سونا ہے۔ باقاعدہ مناظرے ہوتے، اور پھر جس کا ویر واقعی سونا ہو اس کے تو قدم نہیں زمین پر لگتے۔ بنو سعد کے کھلے میدان میں بھی یہی ہوا کرتا تھا۔ کوئی کہتی اس کے رنگ نقوش کو تو دیکھو، کوئی کہتی میرے ویر کی رخسار دیکھو، کوئی کہتی میرے ویر کی آنکھیں تو دیکھو کتنی خوبصورت ہیں۔ اتنے میں حضرت شیما اپنے ویر محمد کو لے کر آتی ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیسا منظر ہوگا۔ حضرت شیما کہتی تم اپنے ویروں کو دیکھ رہی ہو، ذرا میرے ویر محمد کو تو دیکھو۔ تو آگے سے یک زبان ہو کر ساری سہیلیاں کہتی نہ شیما، تیرے ویر کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ واہ واہ، کوئی مقابلہ، کوئی جوڑ نہیں ہے حضور۔ ایک اور واقعہ بھی ہے جسے ہم شق صدر کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ جی بالکل، یہ بھی آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے کو چاک فرمایا اور اس میں سے شیطان کا حصہ نکال کر پاک صاف کر دیا۔ اس واقعے کو سن کر حضرت حلیمہ بہت پریشان ہو گئی اور حضور کو ان کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ واقعہ بھی ان کے بچپن کی خصوصی نشانیوں میں سے ایک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے ان کی پرورش بہت محبت اور توجہ کے ساتھ کی، لیکن جب حضور 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ہر جگہ لے جاتے، ان کی دیکھ بھال کرتے۔ آپ کے دادا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، وہ ہمیشہ انہیں اپنے قریب رکھتے، مگر 2 سال کے بعد جب حضور 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اور مشکل وقت تھا، لیکن اللہ نے حضور کو ہر حال میں ثابت قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، اور ان کے بچپن کے واقعات ان کی پاکیزگی اور عظمت کا احساس دلاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔